الرحیم کن فی الفتنتی کابن لبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ اور ناظرین گرامی، کلمات قصار میں سے سب سے پہلا کلمہ ہے، فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنتی کابن لبون، فتنہ و فساد کے زمانے میں ابن لبون کی طرح ہو جا۔ لا زہر فیرکب، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پشت نہیں ہے کہ جس پر سواری کی جا سکے، ولا زرع فیحلب، نہ اس کے لیے کوئی تھن ہے جسے دودھ دویا جا سکے۔ تو یہاں پر حضرت علی علیہ السلام فتنہ اور فساد کے زمانے میں کنارہ کشی کرنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی زمانے میں فتنہ اٹھے تو اس فتنے میں خاموشی اختیار کریں، کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ العزلۃ افضل شیم الاکیاس، یعنی یہ کنارہ کشی کرنا، فتنوں سے دور رہنا، یہ زیرک ترین انسانوں کی خصلتوں میں سے ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں سلامت الدین فی اعتزال الناس، دین کی سلامتی لوگوں سے جدائی اور کنارہ کشی میں ہے، یعنی فتنے کے زمانے میں کنارہ کش ہو کر، یعنی فتنے سے دور رہ کر لوگوں سے دور رہنے میں آپ کی سلامتی ہے، اس میں آپ کے لیے سلامتی ہے۔ تو یہاں پر ان تینوں کو جب جمع کریں، اور جو پہلا جو کلمہ ہے اس میں جو حضرت علی نے فرمایا تھا کن فی الفتنتی کابن لبون، تو یہ فتنے میں خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فتنہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ فتنہ سے مراد وہ فتنہ ہے جو باطل کا ہو، یعنی دو باطل گروہ آپس میں لڑے، آپس میں نبرد آزما ہو، تو وہاں پر کسی کے لیے اسباب جنگ، اسباب جدال اور اس کے حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس اونٹنی کے جو بچے کی طرح جس کے اوپر نہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ جس سے دودھ دویا جا سکتا ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے دشمن نہ جنگ کے اسباب کے طور پر آپ کو استعمال کیا جا سکے، اور نہ آپ سے کوئی اسلحہ یا کوئی اسباب جنگ آپ سے لے سکے، یعنی ہر طرف سے کنارہ کشی کر کے رہنا چاہیے۔ یہاں اس یعنی مختصر حدیث سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ جہاں کہیں پر فتنہ فساد ہو رہا ہو تو وہاں پر کنارہ کشی ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جنگی عروج پر نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا جو ایک میدان جنگ ہے، مثلا ایک واٹس ایپ گروپ آپ لے لیں، یہ حدیث وہاں پر بھی صدق آتی ہے کہ آپ ادھر کی فتنے سے بھی کنارہ کشی اختیار کریں۔ دو گروہوں کے درمیان کودنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کنارہ کشی پہ رکھیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں سالم اور سلامت رہ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔